اگر ہم سائنس اور مذہب کے اختلافات کے حوالے سے بات کریں تو مقالات شبلی کے 7ویں والیوم میں شبلی نے ایک دلچسپ آرٹیکل لکھا ہے جس میں وہ نہ صرف ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ارتقاء کا یہ نظریہ ڈارون سے بہت پہلے اسلام کے سنہرے دور کے کئی مسلمان سائنسدان پیش کر چکے ہیں۔ شبلی لکھتے ہیں، ڈارون کی 20 سال کی ریسرچ کی داد ہمارے ملک نے تو یہ دی ہے کہ وہ انسان کی اصل بندر کو قرار دیتا ہے، اس لیے وہ خود بندر ہے، لیکن ایسا مسئلہ جس کو یورپ کے قریباً تمام سائنسدان تسلیم کرتے ہیں اس قابل نہیں کہ اس کو ہنسی میں اڑا دیا جائے۔ ارتقاء کے سپورٹ میں شبلی کچھ یوں آرگومنٹ کرتے ہیں، دنیا میں جانوروں اور پودوں میں سے ہر ایک کی سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں، جیسے کبوتر کی سینکڑوں قسمیں ہیں اور اسی طرح کتوں اور گھوڑوں کی بھی سینکڑوں قسمیں موجود ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تمام قسمیں یا تو شروع سے ہی الگ الگ پیدا ہوئیں، پودے الگ پیدا ہوئے، جانور الگ پیدا ہوئے اور انسان کو الگ سے تخلیق کیا گیا، یا پھر یوں ہوا کہ یہ تمام ٹائپس ایک لوور سپیشیز سے ایوالو ہوئی۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ دنیا جب پیدا ہوئی تو تمام پودے اور جانور الگ الگ پیدا کیے گئے، جبکہ ڈارون کی رائے یہ ہے کہ پہلے پہل صرف ایک نوع پیدا ہوئی اور وہی ترقی کرتے کرتے انسان کی حد تک پہنچ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں آپشنز میں سے زیادہ ریزنیبل آپشن کون سی ہے اور ہمارے روزمرہ کے تجربے کیا شہادت دیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ تمام چیزیں ترقی کرتی رہتی ہیں۔ گلاب کی صرف 2-3 قسمیں تھیں، آج کئی 100 قسمیں ہیں، اور یہ بھی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اعلیٰ قسم خود بخود پیدا نہیں ہوتی بلکہ وہ ادنا درجے سے ترقی کرتے کرتے اعلیٰ درجے پر پہنچتی ہے۔ اسی طرح فطرت میں بھی ادنا چیزیں اعلیٰ ہوتی رہتی ہیں۔ اس بنا پر زیادہ ریزنیبل بات یہ ہے کہ جاندار اشیاء بھی اسی طرح ترقی پا کر ایک نوع سے دوسری نوع ہوتی گئی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص کہے کہ کبوتر کی جو سینکڑوں ہزاروں قسمیں ہیں ان میں سے ہر ایک قسم ابتدا سے الگ الگ پیدا ہوتی ہے تو تم بے تکلف کہہ دو گے کہ یہ غلط ہے، بلکہ خدا نے کبوتر کو پیدا کر دیا اور ترقی اور تنوع کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا جس کے مطابق کبوتروں کی مختلف اقسام پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس طرح یہ کیوں نہ مانو کہ خدا نے ایک نوع پیدا کر دی اور ترقی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا جس کے مطابق ایک نوع سے دوسری انواع پیدا ہوتی رہتی ہیں۔